بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ غیر ملکی پاسپورٹ کی معلومات کا آن لائن اندراج کیسے کرائیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مقیم غیر ملکیوں کے پاسپورٹ کی معلومات کے آن لائن اندراج کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ مقیم غیر ملکی کے پاسپورٹ کی معلومات کا اندراج صرف کفیل کرے گا، جبکہ غیر ملکی اپنے اہل خانہ کے پاسپورٹ کا اندراج خود آن لائن کرانے کے اہل میں ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بتایا ہے کہ متعلقہ شخص آبشر پر اپنے اکاؤنٹ پر جائے، پھر خدمات کی فہرست میں مذکور الخدمات الیکٹرونیہ آپشن اختیار کرے۔ اس کے بعد الجوازات کا انتخاب کرے۔ اگلے مرحلے میں تحدیث جوازات سفر المقیمین کا انتخاب کرے۔ بعد ازاں البدفی استخدم الخدمہ کو پیش کرے۔ آگے چل کر اس بات کی نشاندہی کرے کہ وہ تابع ہے یا اجیر ہے۔ پھر اس شخص کا انتخاب کرے کہ جس کے پاسپورٹ کی معلومات کا اسے اندراج کرنا ہے۔ اس کے بعد التالی کا انتخاب کرے، لیکن اس کے بعد متعلقہ شخص کی معلومات کے حوالے سے اطمینان حاصل کر لے۔ اگلے مرحلے میں خالی خانہ پر کرے، پھر تحدیث معلومات جوازات السفر پش کرے اور معلومات کی تحدیث کا اطمینان کر لینے کے بعد اوافق پر اوکے کا نشان بنائے اور آخر میں التاکید کا انتخاب کرے۔ اس طرح اندراج کی کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ کیبل چرانے والا ایشیائی گروہ گرفتار۔ مشرقی ریجن میں پولیس نے بجلی کے کیبل اور دیگر اشیاء چرانے کے الزام میں 4 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان نے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کو بتایا ہے کہ ملزمان میں 3 بنگلہ دیشی جبکہ چوتھا انڈین ہے، جو بجلی کمپنی کے تانبے کے کیبلز اور ایلومینیم کے سرکٹ بریکرز چراتے تھے، جنہیں بعد ازاں وہ ارزاں داموں اسکریپ کے طور پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ملزمان نے چوری کی متعدد وارداتیں حفر الباطن کمشنری میں کی تھی، جبکہ مسروقہ سامان بھی وہاں ہی فروخت کیا، جس پر ان کے خلاف مقدمہ حفر الباطن کمشنری میں ہی درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے تقریباً 70,000 ریال مالیت کا سامان چرایا تھا۔ کیبلز اور دیگر اشیاء چرانے پر چاروں ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے انہیں تحقیقاتی ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے، جہاں سے ان کا چالان فوجداری عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسلحے کے زور پر لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی پولیس نے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کرنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریجنل پولیس کے معاون ترجمان میجر خالد القردیسی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے ویب نیوز اخبار 24 نے بتایا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نامعلوم افراد پر مشتمل ایک گروہ شہر کے مختلف علاقوں میں مسلح وارداتیں کرنے میں ملوث ہے، جس سے لوگوں میں غیر معمولی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کرتے ہوئے ان تمام علاقوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جہاں جہاں گروہ وارداتیں کر چکا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے خفیہ اہلکاروں کی مدد حاصل کی، جنہوں نے انتہائی مختصر وقت میں ملزمان کا سراغ لگا لیا۔ میجر القدیسی کا کہنا تھا کہ ملزمان سعودی شہری ہیں جن کی عمریں 20 برس کے قریب ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے مسلح لوٹ مار کی 9 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ چاروں ملزمان کے خلاف FIR درج کرنے کے بعد انہیں پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں سے ان کا چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مدینہ اور نجران میں گرد و غبار کا طوفان۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ مدینہ منورہ اور قرب جوار کے دیگر علاقوں میں آج موسم گرد آلود رہے گا۔ دن بھر تیز ہوائیں چلنے کا قومی امکان ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے کہا ہے کہ مدینہ منورہ، الحناکیہ، الاولیٰ اور المہد کمشنریوں میں آج شام تک موسم گرد آلود رہے گا، جس کی وجہ سے شاہراہوں پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی قسم کی مشکل میں مبتلا نہ ہوں۔ دوسری جانب محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ نجران ریجن میں بھی موسم گرد آلود رہے گا۔ تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جن کا سلسلہ شام 7 بجے تک جاری رہے گا۔ شہری دفاع نے اس حوالے سے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ شاہراہوں پر نکلتے وقت خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ معمر افراد اور سانس کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ موسم بہتر ہونے تک گھروں سے نہ نکلیں۔
کورونا کے نئے کیسز 1000 سے بھی کم۔ سعودی عرب میں ہفتہ 29 اگست کو کورونا کے یومیہ کیسز میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں میں پہلی مرتبہ 1000 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے مطابق 987 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,13,911 تک پہنچ گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 1038 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,88,441 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 27 افراد اس مرض سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس طرح اموات کی مجموعی تعداد 3,840 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 21,630 ہے، جن میں سے 1,555 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ مملکت کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہفتے کو مکہ میں رہی، جہاں 69 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ تبوک میں 58، جدہ میں 51، ریاض میں 48، جازان میں 44، حائل میں 44، الحفوف میں 35، سبیہ میں 33، مدینہ میں 32، ابو عریش میں 28، المبرز میں 25، بریدہ میں 23، بیش میں 22، آبشار میں 19، زہران 18، طائف 17، دمام 16 اور حفر الباطن میں 16 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 27 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1 اور 9 شہروں میں 2 اور 5 شہروں میں 3 جبکہ 4 شہروں میں 4 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز میں کمی کی وجہ یہی ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی بہتر ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ وزارت صحت سمیت مملکت کے دیگر ادارے وائرس کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ جازان میں SOPs کی خلاف ورزیوں پر چھاپے۔ سعودی عرب میں جازان میونسپلٹی نے الدرب کمشنری کی الشقیق تحصیل میں صحت عامہ کے اداروں پر 547 چھاپے مارے ہیں۔ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے غیر ملکی ورکرز کی رہائشی عمارتوں پر متعلقہ اداروں کے تعاون سے 30 چھاپے مارے گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الشقیق بلدیہ کے قائم مقام چیئرمین ہادی بن علی اتودی نے بتایا ہے کہ مارکیٹوں، باربر کی دکانوں، ریستورانوں، شادی گھروں اور گیسٹ ہاؤسز پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چھاپوں کے نتیجے میں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بعض مقامات پر حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی، جبکہ بازاروں اور غیر ملکی ورکرز کی رہائشی عمارتوں میں سماجی فاصلے کی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہادی بن علی اتودی نے بتایا ہے کہ بلدیاتی کونسل کے افسران نے غیر ملکی ورکرز کی رہائشی گاہوں کو سینیٹائز کرایا، جبکہ مختلف محلوں، سڑکوں اور اداروں سے 1,275 ٹن کچرا اور 570 ٹن تعمیراتی ملبہ ہٹایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس مہم میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا تعاون ضروری ہے۔ بلدیاتی کونسل روزانہ کی بنیاد پر صفائی اور سینیٹائزنگ کی مہم جاری رکھے گی۔ الشقیق بلدیہ کے قائم مقام چیئرمین نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کہیں بھی خلاف ورزی دیکھیں تو 940 پر رابطہ کر کے مطلع کریں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔